بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ صبح ایک بڑی خبر آپ کو دوں کہ پاکستان نے اپنے سب سے ٹاپ جنرل فیض کو خفیہ مشن پر ملک سے باہر بھیجا ہے۔ کون سا خفیہ مشن ہے؟ اور پوری پاک فوج جس میں ایک جگہ پر ہیرے ہی ہیرے اکٹھے ہیں، ان تمام ہیروں میں کوہ نور جنرل فیض ہی کیوں نکلے جن کو اس خفیہ مشن پر ملک سے باہر بھیجا گیا ہے۔ یہ اتنا خفیہ اور اہم ترین مشن ہے جس کے لیے جنرل فیض کے علاوہ اس وقت آج کی تاریخ میں پاک فوج میں ایک بھی جنرل سوٹ نہیں کرتا۔ یہ وہ جنرل فیض ہے جس سے امریکہ بھی گھبراتا ہے۔ یہ وہ جنرل فیض ہے جن کی اسٹریٹجی اور زبردست قسم کی پلاننگ کی وجہ سے پاکستان آج بہترین حالت میں اور محفوظ حالت میں ہے۔ جنرل فیض کا یہ خفیہ مشن جو اچانک ملک چھوڑ کے گئے ہیں، یہ وہی جنرل فیض ہے جن سے متعلق عمران خان کہہ رہے تھے کہ ان کو DGISI رکھنا میری حکومت کی ضرورت تھا، کیونکہ پاکستان عالمی افق پر ہونے والی تبدیلیوں میں جس اہم ترین کردار کی جانب بڑھ رہا تھا اس میں جنرل فیض مہارت رکھتے تھے۔ میری کوئی ذاتی وجہ نہیں تھی، میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ جنرل فیض کو میں نے اپ کمنگ آرمی چیف بنانا ہے۔ میرے ذہن میں پاکستان کی سلامتی تھی، میرے ذہن میں پاکستان کی جو حدود ہے ان کی حفاظت تھی، میرے ذہن میں پاکستان کو جو آنے والے جو چیلنجز ہیں ان سے متعلق انڈرسٹینڈنگ میری جس جنرل کے ساتھ تھی وہ اس وقت جنرل فیض تھے۔ اسی جنرل فیض کو اس وقت پاکستان آرمی نے جسے کہتے ہیں اپنے ماتھے کا جھومر بنا کے ایک خصوصی اور اہم ترین مشن پر بھیجا ہے، جس کے دوررس نتائج بھی ہیں اور مستقبل قریب کے بھی نتائج ہیں۔ ایسے موقع پر جب پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کی لہر آئی ہے، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں نے کراچی میں پچھلے 15 سے 20 دنوں میں 3 حملے کر دیے، ایک خودکش حملہ کیا اور 2 ایک صدر میں اور رات کو کھرا در کے اندر دونوں ہی فورسز کی گاڑیوں پہ حملے جو کیے۔ اس موقع پر جنرل فیض کا ملک سے اچانک خفیہ طور پر یہ باہر جانا اور ایک اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتانا ہے، اور وہ تو سب سے ٹاپ سٹوری ہے میری، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ طے ہو چکا ہے جی، فیصلہ ہو چکا ہے کہ الیکشن جلد سے جلد کرانے ہیں اور فی الفور کرانے ہیں، لیکن فیس سیونگ اس وقت ریکوائرڈ ہے موجودہ حکومت اور ان کے اتحادیوں کو۔ یہ فیس سیونگ وہ ایک دوسرے کو دے نہیں پا رہے، کیونکہ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی پارٹی اس کنسنسس کے اوپر نہیں، کیونکہ کل بہت اہم میٹنگ ہو چکی ہے، مولانا فضل الرحمان سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہوئی، آصف علی زرداری صاحب سے ہوئی ان کی ملاقات، اور اس ملاقات میں جو 2-3 چیزیں ہوئی ہیں تو وہ سن لے جی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی، رہنماؤں میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے مشاورت ہوئی ہے، ان کے درمیان انتخابی اصلاحات اور ضروری قانون سازی کے الیکشن کے بعد فوری الیکشن پر اتفاق ہوا۔ آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان وزیر اعظم شہباز شریف سے ہونے والی ملاقات پر مشاورت ہوئی ہے جی۔ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری نے مسلم لیگ نون کے لندن کے فیصلوں پر گفتگو بھی کی ہے، لیکن میرے پاس یہ اطلاعات ہے کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ جلد الیکشن چاہیے، لیکن ان موجودہ حکومت کو فیس سیونگ چاہیے۔ انہیں پتہ ہے وہ ایک ٹریپ کے اندر آئے ہیں اور یہ ٹریپ بڑے زبردست طریقے سے کریٹ کیا گیا۔ ویسے میں ابھی آپ کو اس ٹریپ سے متعلق بتا دوں، یہ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن کتنی مزیدار بات ہے۔ بلاول صاحب 19 کو امریکہ، 22 کو چین، پھر 23 کو وہ سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں عالمی مالیاتی کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے۔ پاکستان میں اس وقت جو کرائسس چل رہے ہیں ان تمام کو فیس مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ فلاپ کہلائے گی تو مسلم لیگ نون کہلائے گی، اور خوار کہلائے گی تو مسلم لیگ نون کہلائے گی، اور آصف علی زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو وزارت لے کے دی ہے، وزارت خارجہ۔ اس دوران وہ آنے والے وقتوں کے لیے اپنی لابنگ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، امریکہ کا دورہ، چین کا دورہ، سوئٹزرلینڈ کا دورہ، یہ اگلے پورے ہفتے میں نہیں ہے، بلکہ یہ رواں ہفتے میں سے اگلے ہفتے تک نہیں ہے بلاول صاحب۔ یہ ہوتی ہے اسٹریٹجی جس کے لیے کم از کم PhD کی ڈگری چاہیے، سب سے اہم ترین وزارت جس میں ظاہر بات ہے عالمی طاقتوں کے بغیر تو پاکستان کو ظاہر بات ہے سب مین ایشو اور مدعا ہی ہے، تو وہ اپنی بلاول صاحب کو لابنگ اس وقت بلاول صاحب کر رہے ہیں اور کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ 3 ملکوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے اسٹریٹجی۔ اس وقت پاکستان کے ادھر سمجھ نہیں، پٹرول کی قیمت آگے کرنی ہے پیچھے کرنی ہے، حکومت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، الیکشن جلدی کرانے ہیں کہ نہیں کرانے ہیں،
کرنا کیا ہے؟ ڈالر بڑھانا ہے نہیں بڑھانا ہے؟ اسٹاک ایکسچینج کی پوزیشن کیا کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ قیمتیں کم کرنی کہ نہیں کرنی؟ کیا کرنا ہے؟ کچھ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. ہاں آصف علی زرداری صاحب کو سمجھ آ رہی ہے. انہوں نے اپنے صاحبزادے کو تیاری کے لیے بھیج دیا 3 ممالک کے اندر. تو میں نے کہا یہ آپ کو بتا دوں اس وقت فیس سیونگ ریکوائرڈ ہے، اور میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ فیس سیونگ کے طور پر یہ فوج سے سپورٹ مانگ رہی ہے. جی ہاں، موجودہ حکومت جنرل باجوہ صاحب سے سپورٹ مانگ رہی ہے کہ موجودہ صورتحال کا سارا ملبہ آپ اپنے سر لے لیں اور فی الفور الیکشن کے حوالے سے آپ کوئی بہتر ہمیں کسی فیصلے تک پہنچا دیں. آپ کی بڑی مہربانی. فضل الرحمان صاحب سے بات نہیں بن پا رہی، زرداری صاحب سے بات بن نہیں پا رہی. میں اکیلے فیصلہ لے نہیں سکتا، کیونکہ جس پارٹی نے فیصلہ لیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کا سیاسی قتل ہو جائے گا، اور بلکہ سیاسی ساتھ اس کی دفن ہو جائے گی. کیونکہ اگر یہ قیمتیں میں نے پیٹرول کی بڑھا دی اور پھر ملک کے اندر جو تباہی آنی ہے نا ہر عام چیز کی قیمت کے اوپر، تو اس سلسلے میں فوج کا جواب بھی سن لے جی. فوج کہہ رہی ہے ہم نیوٹرل ہیں، صرف عمران خان کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی نیوٹرل ہے. اپنے فیصلے خود کریں. ہمیں یہیں تک آپ نے بھی کہا تھا اور ہم نے یہیں تک اپنی حدود رکھی ہے. جو اہم کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے اپنی تعیناتی میں کر دی، اس کے لیے ہم اپنے سب کچھ تیاریاں کر رہے ہیں. تو فوج اس ٹائم اپنے اوپر کسی قسم کا رسک لینے کے پلان میں نہیں ہے. فوج نیوٹرل ہے، اور اس وقت میاں محمد شہباز شریف صاحب ان کے پلے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. بہت بے بسی میں یہ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ہوا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہایت بے بسی کی تصویر ہے. یہ طے ہے کہ الیکشن جلد کرانے فیس سیونگ یہ فوج سے مانگ رہے ہیں. فوج کہہ رہی ہے نہیں. اب دیکھیں آج کا دن بھی بہت اہم ہے، کیونکہ 72 گھنٹے دیے میں تو 48 گھنٹے رہ گئے. تو آج کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آج دیگر اتحادیوں سے ملاقات ہی ہونی ہے پرائم منسٹر پاکستان کی. اس کے بعد کہیں جا کے فیصلہ ہونا کہ انہوں نے پہلا عوام کے ساتھ خطاب کیا کرنا ہے. تو بہرحال اس پر رائے کے اوپر ہے. ابھی میں آتا ہوں جنرل فیض کا اچانک ملک چھوڑنا، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ وہ چیزیں بتا دوں. آج 2 اہم فیصلے ہیں جی. سپریم کورٹ کی طرف سے آرٹیکل 63A کا آج فیصلہ آنا متوقع ہے. آج دلائل سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس آرٹیکل 63A کے بنیاد پہ پتہ چلے گا جو منحرف اراکین ہیں ان کی نااہلی کتنے سال کی ہونی ہے. 5 سال کی ہونی ہے، 10 سال کی ہونی ہے، یا فار ایور وہ نااہل رہیں گے. یعنی وہ جو باغی اراکین ہوتے ہیں، یعنی جس کا امیجیٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جن کا اشارہ، تو ان سے متعلقہ سپریم کورٹ نے یہاں ہم فیصلہ کرنا جی. کل کی عدالت نے تو یہ کہا تھا کہ امید ہے کہ ہم آج فیصلہ دے دیں گے، نہیں دیا تو محفوظ ضرور کر لیا جائے گا. دوسرا جی پنجاب کے جو 24 منحرف اراکین ہیں اس سے متعلق آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کرنا ہے اور فل فور کرنا ہے. تو یہ بھی آج ایک فیصلہ، یعنی آج ہر لحاظ سے وہ ایک بڑا دن، یعنی منگل پورا دنگل مچا سکتا ہے. یہ چیز ہوگی. اب آ جاؤں جی جنرل فیض کے اچانک ادھر جانے کی وجہ سے. جی جنرل فیض جی کوئی شک نہیں ہے ان کو بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ DGISA کے بعد کور کمانڈر پشاور لگایا گیا تھا، کیونکہ پاکستان کو جس بارڈر سے سب سے زیادہ تھریٹ ہے وہ ہے پشاور کا ایریا. یہ سارا افغانستان کی پٹی بارڈر، اور پھر جو سابق جو علاقہ غیر تھا جو پاکستان کا فاٹا بن چکا، اور اس فاٹا کو کے اندر ضم کر دیا گیا ہے. تو اس کی ایک سرٹن اسٹریٹجی تھی. عمران خان صاحب کی تقریریں آپ کو سب یاد ہے کہ جنرل فیض کیوں امپورٹنٹ تھے. جنرل فیض کا سلسلے میں جو بہانہ اور تماشا لگایا گیا موجودہ حکومت نے، جو اس وقت سابق تھی اور اپوزیشن تھی، لیکن جنرل فیض سے متعلق عمران خان صاحب مسلسل ڈیفینڈ نہیں بتاتے رہے تھے کہ میرا بیسکلی جنرل فیض کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ افغانستان کے میٹر بھی تھی اور پاکستان کے کچھ داخلی ایسی صورتحال جس کا انہوں نے بعد میں ذکر کیا تھا. لیکن ہمیشہ سے انہوں نے کہا تھا کہ میری پرائم یہ معاملہ تھا کہ افغانستان کے چیپٹر کو بہت اچھے سے دیکھ رہے. اس میں کوئی شک نہیں جنرل فیض نے پاکستان کو نہ صرف محفوظ کیا، فاتح افغانستان بھی کہلائے ہیں، پاکستان کے ہیرو ہیں، کوئی شک نہیں ہے. اعلیٰ ترین اسٹریٹجی کے ساتھ انہوں نے افغانستان کے اندر تمام اپنی چالوں کو رکھا، پاکستان کی پالیسی کو امپلیمنٹ کروایا. یہی وجہ ہے کہ جو خانہ جنگی والا ماحول ہے وہ نہیں بنا اور پاکستان کے اندر اس کا تھرسٹ نہیں آیا. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ان کو جنرل فیض کو جنرل حمید گل 2 بھی کہتے ہیں. اچھا، ایک پوری اسٹریٹجی کے ساتھ ان کو کور کمانڈر پشاور لگایا گیا. موجودہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملے بھی ہوئے. 2 دن پہلے 3 فوجی اور 3 بچے شہید ہوئے، خودکش حملہ ہوا. پاکستان نے بھی گزشتہ دنوں میں افغانستان کے اندر سرحدوں کے اندر گھس کے TTP کے اڈوں کو بھی تباہ کیا. لیکن یہ مستقل حل نظر نہیں آ رہا تھا. اس وقت جو میں آپ کو جنرل فیض کی حکمت عملی سے متعلق بتا رہا ہوں کہ وہ کابل کے اندر موجود ہے. پاکستان کی فوج کا سب سے قابل افسر اس وقت کابل کے اندر موجود ہے اور وہ اس وقت افغان قیادت کی موجودگی میں TTP کے قائدین کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں.
جس وقت میرے پاس اطلاعات ہے تو وہ سرینا ہوٹل کابل کے اندر موجود ہیں. دیگر فوجی ٹیم بھی ان کی عسکری ٹیم بھی ان کے ساتھ موجود ہے اس وقت. جنرل فیض پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے، یہ ہے نا فوج کے صحیح چیلنجز اس وقت جنرل فیض، کیونکہ جنرل فیض زیادہ کسی کی افغان طالبان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور یہ محض ایک وزٹ نہیں ہے، یہ مستقل حل ہے، کیونکہ یہ انہوں نے نہ صرف ٹی ٹی پی کے ساتھ ملاقات کرنی ہے بلکہ بی ایل اے اور دوسری جو تنظیمیں جو ادھر سے آپریٹ کر رہی ہیں ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان تمام کے ساتھ ایز اے گارنٹر افغان طالبان کو بیچ میں رکھا گیا. جی ٹی ٹی پی کی قیادت سے ملاقات ہو. اس کے بعد یہ ہوگا کہ جی اب کراچی کے 2 بلاسٹ وہ بھی بلوچستان سے ریلیٹ کیے جا رہے ہیں کہ ادھر کے وہ جو بھارتی پیڈ جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کے اندر انسرجنسی پھیلائی، کیونکہ پاکستان ویسے ہی اس وقت کافی سیاسی طور پر کافی کمزور نظر آ رہا ہے. تو اس موقع پر جنرل فیض کو بھیجا گیا. جنرل فیض افغانستان کے تو طالبان ہیں ان کی موجودگی میں یہ بات چیت کرنا جا رہا ہے، اور نیکسٹ ٹائم افغانستان کے طالبان کی گارنٹی اور ذمہ دار ہوں گے کہ اگر پاکستان کے اندر ایسا یا ٹی ٹی پی کسی لحاظ سے ایکٹیو نظر آئے تو ڈو اور ڈائی والی پوزیشن، ڈائی ناٹ فار اس فار ٹی ٹی پی، یا ان کو معاہدہ کرنا پڑنا ہے یا بالکل فارغ ہے. تو جنرل فیض اپنی اس تمام انڈرسٹینڈنگ اور ماضی کے ان تمام کارناموں کے وہ تمغے سجائے افغانستان میں افغان طالبان کی موجودگی میں ٹی ٹی پی کے ساتھ اس وقت مذاکرات کر رہا ہے. اور نہ صرف ٹی ٹی پی بلکہ دیگر دہشت گرد تنظیمیں جو حالیہ دنوں میں پاکستان اسپیشلی کراچی کے اندر ایکٹیو ہوئی ہیں، جس میں چینی ٹیچرز، کراچی یونیورسٹی کا خودکش دھماکہ، جس میں کوسٹ گارڈ صدر کا دھماکہ، کوسٹ گارڈ کی گاڑی کو کل کھرادر کے اندر جو ہوا دھماکہ ہوا، اس سے متعلق یہ تمام چیزیں. تو پاک فوج کا ہیرو اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، یہی عمران خان کہتے تھے اپنی تقریروں میں، جو اثر دکھاتی ہوئی کیا پھل کھلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل اگر دیکھ رہے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے تو سبسکرائب ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.